واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 88۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ اس آیت کے اندر منافقوں کے بارے میں ذکر ہے۔ صحابہ کرام جب یہ لوگ منافقت کرتے تو صحابہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، یعنی آراج ہوتی ذہنی بات۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن جب ہجرت کا حکم آ گیا کہ شہر مکہ کو چھوڑ دیں اور ہجرت کر جائیں، مدینہ کی طرف تشریف لے جائیں، تو بچوں کی محبت، مال اور جائیداد کا پیار، وطن کی محبت، اس نے ان کو ہجرت کرنے سے روک دیا، کچھ لوگ نہ گئے۔ اسی طرح جو لوگ وہاں چلے گئے کچھ، تو وہاں جا کے اخلاقی پابندیاں، دشمن کا ہر وقت خطرہ کہ حملہ ہو جائے گا، ان چیزوں سے وہ گھبرائے، کوئی نہ کوئی عذر کر کے حضور سے واپس مکے آ گئے۔ تو مسلمان جو ہیں وہ آپس میں 2 ان کی آراء بن گئیں۔ بعض انہیں مسلمان خیال کرتے کہ نہیں پریشانی ہے، مجبوری ہے، مسلمان ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ اسلام سے خارج ہو گئے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانا تو یہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ تم مختلف رائے کیوں رکھتے ہو؟ یہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جدھر سے آئے تھے ادھر ہی ان کو لوٹا دیا گیا۔ آیت کے لفظ سنیں، اللہ پاک نے فرمایا فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فما لکم صحابہ کرام ہیں، اور آج کا حکم ہوگا جس طرح کوئی بھی منافق ایسے کرے گا دوسرے مسلمان، تمہیں کیا ہوا ہے؟ فی المنافقین، منافقین کے بارے میں، منافقوں کے متعلق۔ منافق ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہے، باطن میں کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ ہر دور میں رہے۔ آج ان کی کثرت بہت زیادہ، آج تو جگہ جگہ منافق آدمی پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان ہے کون، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اللہ پاک اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ منافقین کے بارے میں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فئتین، کہ تم 2 گروہ ہو گئے ہو، تم 2 جماعتیں بن گئے ہو، تمہاری الگ الگ سوچیں ہو گئی ہیں۔ واللہ، حالانکہ اللہ پاک نے ارکسہم، ان کو اوندھا کر دیا، بما کسبوا، ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، یعنی جو ان کے برے اعمال، جو ان کی بری سوچ، اس وجہ سے اللہ پاک نے ان کو اوندھا کر دیا ہے، ان کو ذلیل کر دیا، ان کو کمزور کر دیا، کوئی بھی معنی آپ اس قسم کا ان کا کریں، اللہ پاک نے ان کو سزا دے دی ہے۔ جو بھی منافق ہوتا ہے اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکتا، اللہ اس کو اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ لیتا کب ہے؟ یہ اس کی اپنی مرضی ہے، رسیاں اس نے ڈھیلی رکھی ہوئی ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تاکہ وہ اپنی سرکشیوں میں دوڑے دوڑاتے رہیں، لیکن گرفت ہوتی ضرور ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ان کو پکڑے نہ یا ان کو سزا نہ دے، اس دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، آخرت میں تو ملنی ہی ملنی ہے۔ آگے فرما دیا گیا کہ یہ جو لوگ جب اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں نا، منافقین جو ہوتے ہیں، تو خدا کی ناراضگی ہے ان کے اوپر، اللہ کے محبوب کی ناراضگی ہے، کیونکہ جس پہ اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا، اور جو منافق ہے گویا اس پہ اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہے۔
تو پھر اس کے لیے ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کو قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائیں، آپ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سناتے رہیں، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ ایک نشانی ہے کہ منافق پر پھر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور پھر منافق کو سمجھانا فضول ہے۔ جس کو قرآن اور حدیث کی سمجھ نہیں آ رہی، جس کو قرآن اور حدیث کی بات وہ کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کو دنیا کی کون سی طاقت سمجھائے گی؟ کون سا ایسا علم ہوگا؟ کس کی ایسی بات ہوگی کہ ہم اس کو اس کے سامنے رکھیں کہ اس کی کھوپڑی میں آئے؟ جس کو قرآن اور حدیث کی سمجھ نہ آئے، پھر ایسے بندوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ان کو کچھ کہنا فضول ہے۔ قرآن مجید کے لفظ ہمیں یہی بتا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، تم یہ ارادہ کرتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ان تہدو، تم راہ دکھاؤ اس بندے کو، من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، یعنی جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا تم اس کو ہدایت دینا چاہتے ہو، تم اس کو راہ دکھانا چاہتے ہو سیدھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، مطلب خدا اس پہ ناراض ہو گیا، تو جس پہ اللہ ناراض ہو گیا ہے اب اس کو ہم سب مل کر بھی زور لگائیں نا تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، وہ گمراہ ہو گیا ہے، وہ راہ راست سے پھٹک گیا ہے۔ اب اللہ ہی ہے اس پر کرم کرے تو وہ سیدھے راستے پہ آ جائے، ورنہ قرآن اور حدیث کی باتیں اس پر اثر نہیں کریں گی۔ اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تہدو من اضل اللہ، کہ تم اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، من جس کو اضل، گمراہ کر دیا، اللہ ہو اللہ نے، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا۔ اور فرمایا سنو، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، واو اور من جسے، یضلل گمراہ کر دے، اللہ ہو اللہ، اور اللہ جسے گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، فلن ہرگز، تجدہ تو نہیں پائے گا، لہو اس کے لیے، سبیلا ہدایت کا راستہ، تو ہرگز پھر اس کے لیے ہدایت کا راستہ تم نہیں پاؤ گے، اس کو ہدایت نہیں ملنے والی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو خدا نے گمراہ کر دیا ہے۔ آج کی آیت ہمیں بڑا بہترین پیغام دے رہی ہے کہ اپنے آپ کو اس بیماری سے بچاؤ، اپنا ظاہر و باطن ایک کرو، اور دلوں سے منافقت نکال دو۔ منافقت ہوتی ہے کہ ادھر کچھ ادھر کچھ، لگی لگائی باتیں، سنا کچھ بیان کچھ اور کیا، بھائیوں کو لڑانا، نا اتفاقیاں پیدا کرنا، دوریاں پیدا کرنا، اور پھر خوش ہونا، دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، رشتہ داری کا معاملہ ہو، کہیں بھی ہو، تو ایسا نہیں کرنا کہ بات کچھ اور ہے، کہنی کچھ اور ہے۔ اس بیماری سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ اتنی شدید بیماری ہے، اللہ پاک کی ناراضگی ہے، اللہ کے رسول کی ناراضگی ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں، جو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ آج کی آیت سے یہی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس بیماری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔